جب ہونٹ سردی گرمی یا ہر موسم میں پھٹتے ہیں، اور ہر موسم میں اگر ہونٹ پھٹتے ہیں اس کا مطلب آپ دودھ نہیں پیتے، تو دودھ پیا کریں، آپ کے ہونٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے، آپ کو کسی بھی کیمیکل کے ہونٹوں پہ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہاں، قدرتی بالائی لگا لیں تو بھی اچھا ہے۔ ایک اور کمبینیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں، چہرے پہ یا ہونٹوں پہ لگانے کے لیے خاص کر آج کل کے موسم میں 2 طریقے ہیں اس کے۔ ایک ہے، یہ ہم وزن ہی ہے، شہد، گلاب کا عرق اور سرکہ، وہی پھلوں کا سرکہ۔ شہد اور سرکہ ہم وزن لے لیں اور انہی کے برابر، ان سے مراد یہ ہے کہ شہد اور سرکہ جتنی مقدار میں ہوگا، مثلا 2 چمچ ہے فرض کریں، تو 2 چمچ گلاب کا عرق ڈال دیں، یعنی گلاب کا عرق دگنا ہے ان دونوں سے۔ اگر 1 حصہ شہد ہے 1 حصہ سرکہ ہے تو 2 حصے گلاب کا عرق ملا کر رکھ لیں۔ رات کو سوتے وقت چہرے پہ، ہونٹوں پہ، پاؤں پہ، ہاتھوں پہ لگانا چاہیں لگا کے سوئیں۔ 3 دن میں آپ کے تمام زخم، تمام کھردرا پن، خشکی، کریکس، ہر چیز ہیل ہو جائے گی اور آپ کی اسکن جو ہے وہ بالکل بیبی اسکن ہو جائے گی انشاءاللہ، اور رنکلز بھی نہیں پڑیں گے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور جن کے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز اور نہ جانے کیا کیا بن جاتا ہے تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی، اب بیوٹی پارلرز کا خرچہ کم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے جو ہمارے ہاں بہت عرصے سے رائج ہے، گلیسرین کے ساتھ 1 حصہ گلیسرین، 1 حصہ لیمن جوس اور 2 حصے گلاب کا عرق، ایک یہ طریقہ ہے۔ ان دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ کر لیں۔ اب ایسا نہ کریں کہ ایک ہی جگہ پہ آپ ساری چیزیں لکھے بیٹھے ہوں اور پھر بعد میں پوچھیں وہ گلیسرین اور سرکے والا کون سا کمبینیشن آپ نے بتایا تھا، تو ایسا نہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ڈرائی اسکن کے لیے بھی بیسٹ ریمیڈی ہے، جیسے فیس اگر بہت زیادہ ڈرائی ہو گیا تو آپ شہد کے اندر جو میں نے آپ کو چیزیں ملائیں، ایک تو وہ آپ روٹین میں بھی لگا سکتے ہیں، اور خاص طور پر اس جگہ پر آپ شہد لگا دیں، تھوڑی دیر میں وہ آپ کی اسکن کو بہت خوبصورت بنا کے چھوڑے گا۔ اور بہترین فیشل ہے، یعنی جیسے ٹونر، یعنی فیشل کے بعد یا آپ نے جو بھی اسٹیم وغیرہ لی اس کے بعد اگر آپ ہنی لگا دیں، آپ دیکھیں گے جلد کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے اور داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے اور لٹکتی اسکن کو سیٹ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس اتنا شہد موجود ہے تو آپ اس کو فیس پر لگا سکتے ہیں۔ بال اگر جلد آئلی ہو جائیں تو کیا استعمال کریں؟ اس کے لیے سرکہ اور شہد استعمال کریں، زیادہ آئلی نہیں ہوں گے، یہ متوازن کرتا ہے سرکہ۔ اگر بہت خشکی ہو تو سرکہ کام کرے گا، بہت آئلی ہو تو کام کرے۔ آپ دیکھیں بازار آپ جاتے ہیں کریمیں لینے کے لیے یا کوئی بھی چیز لینے کے لیے، یہ ڈرائی اسکن کی کریم ہے، یہ آئلی اسکن کی ہے، یہ سنت میں سب چیزوں کی ایک ہی دوا ہے، سرکہ اور شہد۔ آپ اس کو دانتوں پہ لگائیں، آپ اس کو فیس پہ لگائیں، آپ کے داغ دور کرے گا، سر پہ لگائیں، خشکی بھی دور کرے گا، چکناہٹ بھی دور کرے گا، ہر چیز کو بیلنس کرے گا۔ کتنی پیاری سنت ہے۔ مسام کھلے ہوں تب بھی آپ سرکہ اور شہد لگائیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے سرکہ اور زخموں پہ لگانے کو بتا رہے ہیں، کتنی عجیب سی بات ہے نا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں سرکہ تو گلا خراب کرتا ہے، یہ وائٹ ونیگر خراب کرتا ہے۔ جو پھلوں کا سرکہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیشہ، بیسیکلی یہ پورز کو کھلنے نہیں دیتا، جو ریشے زخم بن کے کھلتے ہیں ان کو یہ بند کر دیتا ہے۔ مسام کو جہاں کھولتا ہے وہاں بند بھی کرتا ہے۔ بلا وجہ جو مسام کھل جاتے ہیں، جیسے اسکن کے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی پورز کھل جاتی ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں ہماری اسکن کی پورز کھلی ہوئی ہیں اور جو ہے اسکن بے ڈھنگی لگتی ہے، تو اب اس کو بند کرنے کا کیا طریقہ؟ ان کے لیے بھی وہی جو میں نے آپ کو 2 چیزیں پہلے بتائی ہیں، سرکے کے ساتھ اور لیموں کے جوس کے ساتھ، وہ دونوں کام کرتی ہیں۔ اور اگر پورز بند ہو جائیں، یعنی بہت زیادہ جیسے بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز کے ساتھ پورز بند ہو جاتے ہیں، ان کو بھی صاف کرتا ہے۔ تو آپ کا ایک نیچرل جو ہے میڈیسن گھر پہ تیار ہو جاتی ہے۔ رنگ صاف کرنے کی کوئی ٹپ ابھی بتائی ہے میں نے آپ کو، سرکہ اور شہد۔ آپ کی پگمنٹیشنز، آپ کے فریکلز، آپ کے رنکلز، ساری رات کو آپ سرکہ، شہد، گلاب کا عرق جو میں نے آپ کو بتایا پچھلے دنوں لگا کے سوئیں۔ صبح آپ مطلب ایک دن میں تو نہیں اسکن چمکے گی لیکن آپ کو فائدہ ضرور محسوس ہوگا۔ ناک پر جو کیل نکلتے ہیں اس کا کیا علاج ہے؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا میری بات کا، شہد اور سرکہ اتنی اچھی دوا ہے کہ اگر یہ بلیک ہیڈز یا وائٹ ہیڈز بنتے ہیں آپ کے سب صاف ہو جائیں گے ان 2 چیزوں سے، شہد، سرکہ اور گلاب کا عرق۔ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، میں نے کوئی میک اپ نہیں کیا سوائے لپسٹک کے اور کوئی چیز نہیں لگائی، میں یہی چیزیں یوز کرتی ہوں۔ ہاں، دھوپ میں نہ لگائیں، دھوپ میں آنے کے لیے آپ کوئی سا بھی لوشن
جنرل سا کچھ بھی آپ لگا لیں اپنی اسکن کے مطابق، کوئی حرج نہیں. آپ نے جو شہد اور سرکہ منہ پر لگانے کو کہا تھا تو رات کو میں نے لگایا تو ہاتھ چپک رہے تھے، لیکن صبح فرق بہت پڑا تھا. یہ چپکتے نہیں ہیں. دیکھیں جب آپ کی کوانٹٹی میرے کہنے کے مطابق ہوگی نا، 1 چمچ شہد، 1 چمچ سرکہ اور 2 سے 3 چمچ آپ ارک کر لیں. اگر آپ کو پھر بھی چپچپاہٹ لگتی ہے ارک تھوڑا سا اور بڑھا دیں. ٹھیک، ارک کا زیادہ کرنے سے چپچپاہٹ ختم ہو جاتی ہے، وہ اتنی سی چپچپاہٹ ہوتی ہے جو اسکن میں ایبزارب ہو جاتی ہے. پھر آپ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے اور جسمانی اسکن کی خوبصورتی کے لیے جو بڑے پریشان رہتی ہیں خواتین کہ کچھ نہ کچھ ایسا کیوٹیکلز بن جاتے ہیں. آج کل کے موسم میں ڈرائینس ہوتی ہے، ہاتھ پیر پھٹنے لگتے ہیں، منہ بھی اتنی سخت سردی میں جو ہے وہ اس میں بھی ڈرائینس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ گریپ ونیگر اور ہنی اور اسی طرح مصنوعی چیزوں کے ساتھ ہی ایک چیز بنائی ہے گلو، جو آپ مطلب کوئی بھی آپ اگر لوشن استعمال نہ کریں تو وہ آپ کے چہرے کی جلد کو کبھی بھی مرجھانے نہیں دے گی، یعنی ہمیشہ فریش رہے گا چہرہ، اور کبھی ڈرائینس نہیں ہوگا، کبھی ڈینڈرف نہیں ہوگا. بس جب آپ نے وضو کیا اس کو ½ ٹی اسپون جتنا ہاتھ پہ ڈالیں اور اس کو آپ مسل کے اور پھر مل لیں. آپ کا چہرہ جو ہے وہ کبھی بھی، یعنی جتنے بھی پیچز بنتے ہوں چہرے پہ، خشکی کے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے پیچز بن جاتے ہیں ایسے گول گول خشکی کے، وہ ختم ہی نہیں ہوتے، اور بعض اوقات سردیوں میں وہ کالے بھی ہو جاتے ہیں یا ڈارک کلر کے ہو جاتے ہیں. تو ساری ہونٹوں کی کالک، یہ اس ایریا کی کالک یا ان پیچز کی کالک، وہ ساری اس سے دور ہو جاتی ہے. لیکن چھائیوں کا وہ علاج نہیں ہے. چھائیاں اور چہرے کے بال، ان کے لیے ایک اور چیز ہے، یہ بھی طب نبوی سے ہی لی گئی ہے. اس میں ورس، آپ نے سنا ہے نا، ورس سے واقف ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا کرتی تھی اپنے چہرے پہ ورس، اور اسی طرح قسط البحری اور یہ چیزیں، اس طرح کی مصنوعی چیزیں، ان کو ملا کے تو ایک فیشل پاؤڈر بنایا ہے. یہ بالکل نیچرل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل نہیں ہے. ہماری ہر چیز جو ہے نا کیمیکل سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل یوز نہیں. حتیٰ کہ پریزرو کرنے کے لیے بھی ہم نے یا ونیگر کا سہارا لیا ہے، یا ہنی کا سہارا لیا ہے، اور یا پھر بلیک سیڈ آئل کا سہارا لیا ہے. اور ان چیزوں کو یعنی 3 سال تک بھی آپ رکھ سکتے، خراب نہیں ہوں گی. اور یعنی 30 سے کم ٹیمپریچر اور 30 سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ اس سے پھر آف کورس کے دھوپ سے بچائیں. تو انشاءاللہ اس سے یہ کہ چہرے کے بالوں پر وہ گلو کے ساتھ آپ اس کو سوک کر لیں. وہ جو پاؤڈر ہے، فیشل پاؤڈر، اب آپ کے لیے رکھا ہے پیچھے، بعد میں آپ دیکھیے گا. تو اس کو جن لوگوں کو پی سی اوز کا پرابلم ہوتا ہے، بچیوں کو، جس کی وجہ سے پھر چہرے پہ بال آ جاتے ہیں. پی سی او تو آپ سمجھتے ہیں نا، پولیسسٹک اووریز. پولیسسٹک اووریز تو بہت کامن ہو گیا، چکن کھا کھا کے تو بچے بہت بیمار ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے پھر وہ اس کو مکس کر لیں کسی بھی، یعنی 1 چمچ اگر آپ لے لیں پاؤڈر کا، تو اس سے جتنا گلو سے وہ سوک ہو جاتا ہے کر لیں. اور پھر اس میں سے چہرہ دھونے کے بعد اس کو آپ بالوں والی جگہ پر یا داغوں والی جگہ پر لگا دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ 3 مہینے کے اندر آپ کے چہرے کے جتنے ایکسٹرا بال ہیں وہ انشاءاللہ ایک دفعہ ختم ہو جائیں گے. اگر آپ ساتھ میں پی سی او کا علاج کرا لیں تو دوبارہ بال نہیں آئیں گے. لیکن اگر پی سی او کا علاج نہیں کراتے تو دوبارہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ جس وجہ سے پہلے آئے تھے وہی وجہ اگر موجود ہے، برقرار ہے، تو پھر اس کا علاج اگر آپ نے نہیں کیا تو ہونے کے چانس ہے. لیکن جن خواتین کو مینوپاز ہو گیا اور مینوپاز کی وجہ سے اگر بال آئے ہیں، وہ اگر آپ استعمال کرتی ہیں تو بال ختم ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ ان کے دوبارہ